الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ پاک سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ میری ذات پر درود پاک پڑھ لو۔ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ببرکت پر درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ اور علماء نے بڑی کمال کا نقطہ بیان کیا۔ علماء فرماتے ہیں جب بھی دعا شروع کرے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے، اور جب بھی دعا کا اختتام کرے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لے کہ درود پاک اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، اور جب شروع بھی قبول ہو، درمیان میں بھی قبول ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے درمیان سے دعا کو بھی قبول فرما لے گا۔ چنانچہ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ مہینہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا چل رہا ہے، تو انہی کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ سے گزارش کروں گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے پہلے اس آیت کریمہ کے بارے میں کچھ سنیں گے، ذہن کے اندر ایک سوال ابھرتا ہے، وہ یہ کہ جب ایمان بھی حاصل ہو گیا، تقوی بھی حاصل ہو گیا، اب اس کے بعد سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اللہ سے وہی ڈرتے جو ایمان والے ہیں اور جو سچے ہیں۔ جب ایمان بھی مل گیا، سچائی بھی حاصل ہوگی، تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے بندوں کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والا بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، تقوی والا بھی ہے، اب بھی سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے جواب میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ہم نے سفر کرنا ہے، رات کا وقت ہے، سڑک سنسان ہو تو گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہیں کوئی ڈاکو نہ آ جائے، راستے میں کوئی لوٹ نہ لے۔ ایسی حالت میں ہمارے ہاں موٹر سائیکل سوار جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ذرا رک کر انتظار کرتے ہیں، کوئی ٹرک ٹرالا وغیرہ بڑی گاڑی آ جائے تو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس سے تسلی رہتی ہے، خوف نہیں ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی یہاں بھی یہی معاملہ ہے، ایمان بھی قبول کر لیا، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور بھی نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، مگر یاد رکھو راستہ بڑا خطرناک ہے، اس راستے میں شیطان بھی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرح سے حملے کروں گا، ایمان بھی چھینوں گا، اعمال بھی برباد کر دوں گا۔ اس راستے پر نفس امارہ کا بھی خطرہ ہے اور بھی بہت سارے خطرے موجود ہیں، لہذا اللہ پاک نے اس لیے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اے میرے محبوب کے غلاموں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال بخیریت جہاں تک پہنچنے ہیں پہنچ جائیں گے اور قبول بھی ہو جائیں گے۔ دلوں پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ در رجیم، اٹھتے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرائے تیرا، یعنی اے پیارے غوث پاک، اے کاش آپ کا نام مبارک میں دل پر لکھا ہو، تاکہ شیطان لعین جو رب کریم کی بارگاہ سے تھتکارا ہوا ہے آپ کی شاہی مہر دیکھ کر فوراً واپس چلا جائے، آپ کے صدقے شیطان کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ شیخ طاہر بندگی لاہوری ایک بزرگ تھے، حضور مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دو شہزادے ان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف عالم میں یعنی لوح محفوظ پر نگاہ ڈالی، وہ دیکھا کہ شیخ طاہر بندگی لاہوری شقی ہیں، یعنی ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اپنی بندگی کرنے والوں کو، اپنے محبوب بندوں کو اتنی عطائیں عطا فرمائی ہوتی ہیں کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر عرش معلیٰ اور کشف کے ذریعے لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بلکہ امام اعظم کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ آپ لوگوں کے جو ہے گناہ جھڑتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص وضو کر رہا تو کہا کہ بیٹا اپنے والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لو، دوسرے کہا بیٹا گناہوں سے باز جاؤ، تیسرے کہا بیٹا شراب سے باز جاؤ۔ اس طرح کے متعدد کشف کے جو معاملات اولیاء کرام سے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال مجدد علی ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کشف کے ذریعے دیکھا کہ جو ہے
شیخ طاہر بندگی لاہوری، ان کی تقدیر کے اوپر شکی لکھا ہوا ہے، یعنی یہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ مجدد علی ثانی نے یہ بات اپنے دونوں بیٹوں کو بتا دی۔ اب جب دونوں بیٹے استاد صاحب کی خدمت میں پہنچے تو چہرے پر پریشانی تھی۔ استاد صاحب نے پوچھا، بچوں کیا بات ہے؟ شہزادوں نے سچی بات بتا دی کہ ابو جان کو کشف ہوا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب یہ شیخ طاہر بندگی لاہوری جو تھے، اگر کسی گھمنڈ میں رہنے والے ہوتے تو الٹا فتوے لگانے شروع کر دیتے، معاذ اللہ مجدد علی ثانی کو برا بلا کہنے والے شروع کر دیتے، مگر یہ عاشق اولیاء تھے، ولیوں سے عقیدت رکھنے والے تھے، جانتے تھے کہ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ سچے ولی ہیں۔ چنانچہ شہزادوں ہی سے کہا کہ اپنے والد صاحب سے کہو میرے حق میں دعا فرمائیں، جس رب کائنات نے ان پر میری تقدیر ظاہر کی ہے، ان کی دعا سے وہ میری تقدیر بدلنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اب شہزادے گھر پہنچے، والد صاحب کی خدمت میں عرض پیش کی، حضور مجدد علی ثانی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پوری توجہ سے دعا فرمائی، مگر تقدیر اٹک گئی، وہ بدلی نہ۔ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ حضور غوث پاک نے فرمایا میری دعا سے قضائے مبرم یعنی اٹل تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے دعا کی، اے رب کریم، میں تیرے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ پیش کرتا ہوں، شیخ طاہر لاہوری کی بدبختی کو سعادت اور خوش بختی میں تبدیل فرما دے۔ فرماتے اس وسیلے کی برکت سے اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کی اور شیخ طاہر لاہوری کی بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل کر دیا۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ پیارے اسلام میں یہ ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ۔ ہم جتنی مرضی نیک اعمال کر لیں، ہو سکتا ہے ہمارا ایمان لٹ جائے، شیطان ہمارے اعمال ضائع کروا دے، اگر ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، اللہ پاک کے ولیوں کے ساتھ محبت رکھنے والے ہو جائیں گے، ان سے عقیدت رکھنے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا سامان ہوگا۔ اور اگر ہم نے اللہ والوں کو تنگ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان سے دشمنی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخاری شریف کے حدیث پاک کیا فرماتے ہیں کہ جو میرے محبوب بندے یعنی اولیاء کرام سے دشمنی رکھتے ہیں کہ میرے بھی ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے اولیاء کرام ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، ایو اڑل ایمان، یعنی ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نماز۔ فرمایا نماز بہت اچھی ہے، مگر میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے۔ پھر عرض کی زکوٰۃ دینا۔ فرمایا یہ عمل بھی بہت اچھا ہے، مگر میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے۔ پھر عرض کی رمضان کے روزے رکھنا۔ فرمایا روزے بھی بہترین عبادت ہے، مگر میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے۔ فرمایا کہ حج کرنا، کہا کہ یہ بھی بہت اچھے اعمال ہیں، لیکن میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی راہ خدا میں جنگ کرنا۔ فرمایا یہ بھی بہترین عبادت ہے، مگر میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے، میرے سوال کا کچھ اور ہی جواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک ایمان کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی رضا کے لیے اس کے بندوں مثلا اولیاء کرام سے محبت کرو۔ پتہ چلا اللہ پاک کے محبوب بندوں کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، غوث و خواجہ، داتا و رضا کی محبت ایمان کی مضبوط ترین رسی ہے۔ جب تک یہ رسی ہمارے ہاتھ میں رہے گی، انشاءاللہ الکریم ایمان کی حفاظت کا سامان ہوتا رہے گا۔